افروز ذمہ دار اور باوقار علماء کرام اور عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، اہل سنت کا طریقہ ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے، کسی بھی گفتگو سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وآلہ عبد الدہور وکرمہ۔ سب سے پہلے میں یہ اعتراف کروں کہ آج آپ کی بستی میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے، اور میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے اظہار مسرت کرنا چاہیے یا اظہار افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اتحاد ملت کے حوالے سے میرا مشن رہا ہے کہ صوبے صوبے، بستی بستی، قریہ قریہ جائیں، لوگوں کو اتحاد کا پیغام دیں، لیکن آپ حضرات آج تک رسائی نہ ہو سکی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور خوشی کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہرحال دیر سے ہی صحیح لیکن آج آپ لوگوں تک رسائی ہو گئی، اور اس کے لیے خاص طور سے مشکور ہوں میں مولانا غلام رسول حامی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کر کے آپ حضرات سے روبرو ہونے کا موقع عنایت کیا۔ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، مجھے لگتا ہے کہ جو وقت ملا ہے پہلے اپنا تعارف اس میں کرانا ضروری ہے۔ اتحاد ملت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اتحاد ملت کفریہ جملہ ہے، اتحاد ملت کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو اتحاد کا مخالف ہے وہ ہماری ملت کا مخالف ہے۔ اتحاد اہل سنت کا یقیناً فرقہ باطلہ سے نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے سنا کہ یہاں اہل سنت کو اعتقادی کہا جاتا ہے، اعتقادی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم تو الحمدللہ خوش عقیدہ لوگ ہیں، بد عقیدوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہندوستان کے حالات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باطل پرست طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، ہندووادی سنگٹھن، ہندوستان کی تمام پارٹیاں تمام لوگوں کو مسلمان سمجھتی ہیں،
زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکے گی، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے معذرت چاہی تھی مولانا غلام رسول صاحب سے، لیکن جو کہ وعدہ کر لیا تھا آج کئی سال کے بعد اجمیر شریف کی حاضری سے میں محروم ہوا ہوں. آج کے دن ہر سال الحمدللہ میں اجمیر شریف میں حاضری ہوا کرتا ہوں، لیکن یادداشت پر تھوڑا برا اثر پڑنے لگا ہے. جب مولانا غلام رسول سے میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے جلسے میں حاضر رہوں گا، تب مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ اجمیر شریف کا کل اسی روز ہے. تو وعدہ پورا کرنے کے لیے طبیعت اگرچہ اجازت نہیں دے رہی تھی، اور یہاں موسم بھی بدلا ہے، یہاں آ کر اس کا بھی کچھ اثر ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کے حالات اس قسم کے ہیں اگرچہ مسلمان تو ہم ہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو رسول اعظم کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، جو رسول اعظم کے سچے پیرو ہیں، جو رسول اعظم کے احکامات پر جان دینے والے لوگ ہیں، وہی سچے مسلمان ہیں. لیکن باقی تمام لوگوں کو بھی مسلمان سمجھا جاتا ہے. ہم انہیں مسلمان مانے یا نہ مانے، وہ ہمیں مسلمان مانے یا نہ مانے، لیکن ایسے تمام مسلمان سمجھے اور مانے جانے والوں کو وقت کی ضرورت ہے. ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہاں ایک مختصر سا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور مفتی اعظم کا واقعہ ہے. پیلی بھیت میں ایک شیعہ پریوار رہتا تھا. ان کی بیٹی کو کچھ غیر مسلموں نے اغوا کر لیا. وہاں خاندان لڑکی کے والد مفتیا وہاں کے سنیوں سے مدد چاہیے. وہاں کے سنی مفتی اعظم کے چاہنے اور ماننے والے تھے، مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بتایا اور مفتی اعظم سے اجازت چاہی کہ حضور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر اسے مسلمان مان کر ستایا اور دبایا جا رہا ہے تو تب تک اس کی مدد کرو جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، تب تک اس کا ساتھ دو جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. کیونکہ آج اسے مسلمان جان کے ستایا جا رہا ہے، اگر اسے دبانے میں کامیاب ہو گئے تو کل تمہیں بھی دبانے کا کام کیا جائے. تو ہمیں تھوڑا مصلحت شناس ہونا چاہیے. مصلحت ضروری ہے، سیاست ضروری ہے. یہ تو ہم خانقاہی لوگ بزرگان دین کے چاہنے اور ماننے والے، ہم نے سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دیا. ہم ایک دائرے میں رہے، اللہ اور رسول کے ذکر میں مشغول رہے، اور آہستہ آہستہ ہماری دنیا ان ظالموں نے لوٹ لی. اور جنہیں ہم باطل کہتے ہیں، جن کے عقائد باطل ہیں، آج وہ پوری طرح سے حاوی ہو چکے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو خوش عقیدہ لوگ ہیں، جو خوش عقیدہ علماء ہیں، جو سچے رسول اعظم کے سچے چاہنے اور ماننے والے ہیں، وہ مذہبی قیادت کرتے ہیں، انہیں سیاسی قیادت بھی کرنا چاہیے. بس عقیدوں کے ہاتھ میں ہماری سیاسی قیادت نہیں رہنی چاہیے.
اس حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آپ نے سنا ہوگا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو قدیم بورڈ 35 سال پہلے بنا تھا، جس میں خلط ملک تھا، تمام برادریاں، تمام فرقے اور وہ اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ نہیں کر رہا تھا، شریعت میں مداخلت کرنے کا کام کیا جا رہا تھا۔ کبھی وہ نکاح نامے کا نیا پروفارما بناتے تھے، کبھی طلاق پر بات کرتے تھے، کبھی بابری مسجد کے سودے میں ملوث پائے جاتے تھے۔ تب ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنا یہ طریقہ بند کر دو، قرآن و حدیث میں کسی قسم کی تحریف اور کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں ایک واقعہ ہے جو آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا، ہمارے علماء نے ہزاروں بار بیان کیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مٹھیاں بند کر کے، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ محمد میری مٹھی میں کیا ہے؟ اور اگر تم یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا، تمہیں اللہ کا نبی تسلیم کر لوں گا۔ ہم جیسا کوئی ہوگا تو ہم تو فوراً کہتے ہیں، اور یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ بھائی ایمان لانے والا ہے، فوراً بتاؤ۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کچھ بھی ہے وہ یہ بتائے کہ میں کیا ہے۔ ہمیں جواب عجیب محسوس ہوا، ہم نے غور کیا کہ یا اللہ یہ کیسا جواب ہے؟ جواب تو دینا چاہیے کہ ہمیں پتا ہے کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں۔ ہم نے بہت غور کیا کہ حضور نے براہ راست یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہے۔ تب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 1400 برس پہلے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی کیا، وہ اس نظریے کے ساتھ کیا کہ آنے والے ہزاروں سالوں کے بعد سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ کسی کے پیٹ میں درد اٹھے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر اس کا ایکس رے کرائے گا، الٹرا ساؤنڈ کرائے گا، اور الٹرا ساؤنڈ دیکھنے کے بعد بتائے گا کہ تیرے پیٹ میں پتھری ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ تیری مٹھی میں کنکری ہے، پتھری ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کچھ بھی ہے مجھے بتائے کہ میں کیا ہوں۔ تو اتنے محتاط نبی کی امت ہے ہم، اتنے محتاط نبی کی شریعت کو ماننے والے ہیں ہم کیسے شریعت میں جو قاعدہ نبی کریم نے بنا دیا اس قاعدے میں کسی بھی قسم کی گفتگو شروع کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، یہاں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن دستار بندی کا جلسہ ہے، ادارے کا جلسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اور علماء کرام کی توجہ میں صرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہمارے مدارس ہندوستان میں ایک دو نہیں ہے، ہزاروں مدارس ہیں، اور الحمدللہ انہی مدارس کی وجہ سے آج ہندوستان میں اسلام جتنا بھی نظر آ رہا ہے انہی اداروں اور انہی مدارس کی وجہ سے نظر آتا ہے۔
لیکن خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر سال کتنے علماء فارغ التحصیل کر کے تبلیغ دین کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے جتنے علماء تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں علماء کرام کی توجہ میں خاص طور سے میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ کشمیری عوام بھی ہمارے اس سائڈ کے علماء سے کم عالم نہیں ہے۔ یہاں میں نے محسوس کیا کہ جتنا مذہب یہاں عام مسلمان جانتا ہے، وہاں کے بہت سے علماء اتنا اسلام نہیں جانتے۔ ہم تو کفرستان میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا توقیر رضا خان صاحب قبلہ جہاں ایک حدیث شریف کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ علم دین کو فرض قرار دیا گیا اور شاید اس احتیاط کی وجہ سے کہ ہمارے بچے کہیں مذہب سے دور نہ ہو جائیں، کہیں مدارس سے دور نہ ہو جائیں، کہیں اپنے اداروں سے دور نہ ہو جائیں، ہم نے تھوڑی سی تحریف کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تسلیم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بے شک تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم نے اس میں اتنا کیا ہے، ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ ترجمہ کرتے وقت علم کے ساتھ ہم نے بریکٹ میں دین لگایا، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ دین بھی بریکٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، براہ راست ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف علم دین کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے، تو ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنی صعوبت اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے، کتنا دور دراز کا سفر کرنا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر چین تک جانا پڑے تو چین تک جائیے۔ تو میں اپنے علماء سے پوچھتا ہوں کہ کون سا علم دین ہے جو ہمیں چین میں مل سکتا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے حدیث شریف کو ٹھیک طرح سے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ بے ایمانی نہیں کی، ہم نے مصلحتاً کہ ہمارے بچے کہیں دین سے دور نہ ہو جائے، ہم نے علم دین اور علم دنیا میں فرق کیا۔ یہ ہماری بھول تھی، بہت بڑی غلطی تھی، اور اسی غلطی کی وجہ سے ہماری پوری ایک نسل جاہل پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر جس سے ہم دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں وہ علم دین ہے، وہ چاہے انگریزی کا علم ہو، جغرافیہ ہو، میتھمیٹکس ہو، تمام دین علوم دین ہے۔ بے شک متفق ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ یہاں ایک واقعہ سن لو میرے بھائی۔ پہلے ایک طریقہ تھا کہ جب لوگ کام کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ اپنا کھانا لے کر نکلتے تھے۔ حضرت علی کے زمانے کا واقعہ ہے یہ۔ ایک شخص جو دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا وقت ہوا، پیڑ کے نیچے اس نے اپنا کھانا نکالا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے دوسرا مسافر ادھر سے گزرا، اسے بھی دعوت دی گئی، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بھی جو کھانا تھا اس نے اپنا کھانا بھی دسترخوان پہ سجا لیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ یہ لوگ کھانا شروع کرنے والے تھے، تیسرا شخص ادھر سے گزرا، اس کو بھی دعوت دی گئی کہ آئیے بھائی کھانا تناول فرمائیے۔
اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنا کھانا لے کر نہیں آیا تھا، وہ ان کے کھانے میں شریک ہو گیا. تو ان میں ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں. تینوں نے برابر کھانا وہ کھا لیا. کھانے کے بعد دسترخوان پہ اس شخص نے جس نے ان کے کھانے میں حصے داری کی تھی، ان کے کھانے کو شیئر کیا تھا، اس نے 8 اشرفیاں دسترخوان پہ رکھ دی اور بلا کچھ کہے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 لے لی اور جس کی 3 تھی اسے 3 دے دی. تو دوسرے شخص بولا کہ بھائی یہ تو ناانصافی ہے، 8 ہے 4 کرو، برابر کا حصہ ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں، برابر کا نہیں ہونا چاہیے تھی، تیری 3 روٹیاں تھی تجھے 3 ملیں گی، میری 5 تھی مجھے 5 ملیں گی. جھگڑا بڑھ گیا، غصہ حضرت علی تک پہنچا. حضرت علی نے پورا واقعہ سنا، دریافت کیا کہ بھائی تینوں نے برابر کھایا تھا؟ بولے جی حضور بالکل برابر کھایا تھا، کسی نے کم اور کسی نے زیادہ نہیں کھایا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ شخص جو تجھے دے رہا ہے، یہ 3 دے رہا ہے، تو 3 لے لیجیے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے. ورنہ اگر تو حساب کی بات کرے گا تو حساب سے تو تیرا 1 حصہ بنتا ہے. تو وہ شخص حیرت میں آ گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں 3 مانگ رہا ہوں، کسی حد تک درست لگتا ہے، یہ 4 مانگ رہا ہے، کسی حد تک درست لگتا ہے، لیکن وہ کون سا حساب ہے جس حساب سے مجھے میرا حق 1 بنتا ہے؟ اگر آپ بتا دیں اور ثابت کر دیں کہ میرا حصہ 1 بنتا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. مشہور واقعہ ہے، پتہ نہیں آپ نے کتنا سنا ہے کتنا نہیں سنا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تیری 3 روٹیاں تھی تو 3 کو 3 جگہ تقسیم کیا گیا تو 9 حصے ہو گئے. اس کی 5 تھی تو 5 کو 3 جگہ تقسیم کیا تو 15، تو کل حصے ہوئے 24. اور 24 میں سب نے برابر کھایا تو 8 دیا 24. تو سب نے 8 حصے کھائے تو تیرے 9 میں سے 7 تو نے کھا لیے، تیرا 1 حصہ اس نے کھایا اور اس کی 5 روٹیوں میں سے 8 اس نے کھائے، 7 اس نے کھائے. تو اس کی 7 اشرفیاں ہوئی اور تیری 1 اشرفیہ ہوئی. تو یہ میتھمیٹکس کا سوال ہے اور اس میتھمیٹکس نے ان لوگوں کو مسلمان بننے پر مجبور کر دیا کہ جو مسلمان، جو اسلام اتنی انصاف کی بات کرتا ہے، اتنی حق کی بات کرتا ہے، ہم اسی اسلام پر چلنے کا کام کریں گے. وہ لوگ کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر علم دین ہے. ہم نے علم دین اور علم دنیا میں فرق کیا، یہ ہماری بھول تھی اور اس بھول کی وجہ سے ہم نے اپنی قوم کا بہت بڑا نقصان کیا، اپنی ملت کا بہت بڑا نقصان کیا. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو چین تک جانا چاہیے. اور آج نقطے پر آپ ذرا سا غور کر لیں کہ چین ہی کا نام کیوں لیا. ہم نے اپنے علماء سے پوچھا کہ پوری دنیا میں صرف چین کا نام کیوں لیا؟ تو ہم سے کہا گیا کہ چین چونکہ عرب سے بہت دور ہے اس لیے چین کا نام لیا. تو میں نے کہا حضرت بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ حضور نے جو کچھ بھی فرمایا وہ عرب کے مسلمانوں کے لیے نہیں فرمایا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فرمایا. تو اس لیے کی اہمیت چین
چین میں یا چین کے گرد و نواح میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے اس حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. اگر دوری کے لیے کہا گیا ہے تو کئی ملک ایسے ہیں کہ چین سے بھی زیادہ دور ہے عرب سے، لیکن باقی ممالک کا نام حضور نے نہیں لیا، صرف چین کا نام لیا. اور آج جب ہم چین کے حالات پر غور کرتے ہیں تو قربان جانے کو جی چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 1400 برس پہلے فرماتے ہیں چین، اور آج ہم دیکھتے ہیں چین آج پوری دنیا کے بازاروں پر قابض ہو گیا ہے. اللہ اکبر. بے شک حدیث شریف کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا اور اس لفظی ترجمہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے. ہم پچھڑے ہوئے ہیں آج تو صرف اس وجہ سے کہ حضور کی احادیث کو، حضور کے اخبار کو، حضور کی سیرت کو ہم نے ٹھیک طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اسی وجہ سے آج ہم پچھڑے ہوئے ہیں. آج پوری دنیا میں مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں کشمیری مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھتا ہوں. اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بریلی شریف انشاءاللہ ہر موقع پر، ہر وقت، ہر پریشانی، ہر دقت میں خدا آپ کو تمام دقتوں، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. خدا آپ کو فوج کے رہنے سے نجات عطا فرمائے. خدا آپ کو زلزلوں اور سیلابوں سے نجات عطا فرمائے. لیکن یہ نجات اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ اور رسول کے سر سے چاہنے اور ماننے والے بن جاؤ گے، تبھی تمام چیزوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. نعرہ کہ کشمیر بھی تھوڑی تفصیلی ہو گئی. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ان کے الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کی، ان کی گہرائی کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. گہرائی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھا ہے. پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا جو قرآن کا ترجمہ ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بے شک تمام زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور تمام فرقوں کے لوگوں نے ترجمے کیا ہے، لیکن اور لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف بسم اللہ کے ترجمے کو لے لو. وہ ترجمہ کرتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے. لفظی ترجمہ ہے اور بالکل درست ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ. ترجمے میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے لفظی ترجمہ کیا اور لفظی ترجمہ بھی اس گہرائی کے ساتھ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ محسوس کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، تو لفظ اللہ بھی پہلے لائے کہ اللہ کے نام سے شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ایک اور معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اس قسم کی گفتگو جو میں کر رہا ہوں شاید میرے جماعت کے علماء اس قسم کی گفتگو کرنا نہیں چاہتے، جبکہ یہ ضروری گفتگو ہے. اپنے علماء کی توجہ خاص طور سے اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. بچپن میں سنتا تھا، جلسے میں جاتا تھا اپنے والد کے ساتھ، میں سنتا تھا ہمارے علماء ایک فتنے کا ذکر حضور نے فرمایا، کانا دجال. جی بہت سی بات، لیکن آج کی تاریخ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء اس فتنے کا ذکر کہیں نہیں کرتے ہیں. بتائیے صحیح ہے کہ کیوں؟
حضور نے اس طرف بھی ہمیں بتایا ہے کہ وہ دور آئے گا جب دجال کے فتنے کا ذکر ہمارے علماء کی زبان پر نہیں ہوگا، اور یہ وہی دور ہے، اللہ اکبر، یہ وہی دور ہے، کیونکہ آج اگر آپ دنیا کے حالات پر غور کر لیں تو کشمیر کا مسلمان پریشان نہیں ہے، یو پی کا مسلمان پریشان نہیں ہے، پاکستان کا مسلمان پریشان نہیں ہے، بلکہ غور کرو تو پورے دنیا کا مسلمان آج تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ذلت میں ہے، رسوائی میں ہے، تنگحالی میں ہے، ذلتوں میں ہے۔ اس کی وجہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ان حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ وہ کون سی وجہ ہے، وہ ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے، کس وجہ سے آج ہم تنگ حال ہے اور پریشان حال ہے اور ذلت میں اس دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان پر امریکہ کا اثر ہے، بتائیے یہی بات ہے کہ کوئی اور بات؟ میں نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ چلاتا ہے، ہندوستان کو امریکہ چلاتا ہے، میں کہتا ہوں غلط بات ہے۔ پاکستان کا اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا یہ امریکہ طے نہیں کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کا اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا یہ خود امریکہ طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ بھی یہودی لابی طے کرتی ہے کہ امریکہ کا اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا۔ دجال کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا ہے، ہم نے جو سنا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور جس جانب اشارہ کیا گیا ہے آج ذرا غور تو کرو، یہودی اور سعودی، اللہ اکبر، ان دونوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سعودی پولیس پر اگر غور کرو گے، تم لوگ تو گئے ہو، حج کو گئے ہو، عمرے کو گئے ہو، تم نے دیکھا ہے ان کا نشان کون سا ہے؟ ایک آنکھ ان کا نشان ہے، اور امریکہ کے ڈالر پر اگر غور کرو گے تو وہ بھی ایک آنکھ کا ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ ہو، اللہ اکبر، زندہ ہو، آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا آج دجال کے اثر میں آ چکی ہے، دجال ظاہر ہونا باقی رہ گیا ہے۔ یہاں اپنے علماء سے میں ایک بات کی اور درخواست کروں گا کہ ہمیں جو بتایا گیا، ہم نے جو بچپن سے سنا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص آئے گا جو کالا ہوگا، جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ کافر، یہی پہچان، یہی شناخت بتائی گئی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے طلب علم فریضۃ والی حدیث شریف پر ہم نے ٹھیک طرح سے غور نہیں کیا اور نقصان اٹھایا، ایسے ہی کہیں اس بارے میں بھی ہم سے کہیں کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، ایسے جیسے کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہو، ایسے اس جماعت کو دیکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، جاہل بھی جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، ایسے واضح ہے ان کا کفر جیسے ان کے ماتھے پر لکھا ہوا۔ بے شک، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی ایک شخص کے انتظار میں ہے اور حضور نے ہمیں اس جماعت کی طرف، اس کمیونٹی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ابھی اس کی طاقت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اتنی بڑی طاقت ہوگی دجال کی، آگ اور پانی اس کے قبضے میں ہوگا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، دنیا کی بات کو چھوڑ دو، جو بے دین ہے ان کا ذکر بھی ہم نہیں کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں مسلمان کا بھی عالم یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت دکھتی ہے اس کے گنگان شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دجال جب اتنی بڑی طاقت بن کر سامنے آئے گا تو کون ایسا
مسلمان ہے جو اس کی نبوت سے انکار کر دے گا اور اس کی خدائی سے انکار کر دے گا. کیونکہ آج میں مسلمان کے حالات پر غور کرتا ہوں اور اپنے علماء کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پوری دنیا کا سفر کر لو, پوری دنیا کا دورہ کر لو, آج کی تاریخ میں کتنا ہی بڑا پرہیزگار ڈھونڈ کر لے آؤ, کوئی بھی پورے یقین کے ساتھ, پوری للہیت کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ سینہ ٹھوک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ الحمدللہ میں نے آج تک حرام نہیں کھایا. پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ پوری دنیا میں ہم ایک بھی ایسا مسلمان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے جو پورے یقین سے یہ کہہ سکے کہ میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, دانستہ کھایا یا ان میں سے ایک ہی کھا لیا. کیونکہ آج تو ہم اپنے بچوں کو اپنی حلال کی کمائی سے, محنت کی کمائی سے, خون پسینے کی کمائی سے چیزیں خرید کر کھلاتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے کہ ان چیزوں میں کیا کیا ملاوٹیں ہیں. ایسی کتنی چیزیں ہیں جن سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ایسا کتنا کاسمیٹکس کا سامان ہے جو ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں, لیکن انگریڈینٹس کو اگر پڑھا جائے, ان کو غور کیا جائے تو وہ سراسر ناپاک چیزیں ہیں جو ہماری خواتین اپنی دولت خرچ کر کے اپنے چہروں پر اپلائی کرتی ہیں. آج کی تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کا گوشت ایک ایسی چیز تھی جس پر یہ یقین تھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کا کام ہے اور مسلمان اس میں گھپلا نہیں کرے گا. بتائیے, لیکن آج یہ کاروبار بھی غیر مسلموں کے ہاتھ پہ چلا گیا اور ہندوستان کے گاؤں گاؤں سے جانور خرید کے فیکٹریوں میں کٹان ہو رہا ہے, ذبح نہیں کیے جا رہے. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کٹان کو روکنا چاہیے کیونکہ کل جانور ہمارے ختم ہو جائیں گے. ہم اگر انہیں کاٹ کر اس طرح غیر ممالک میں سپلائی کرتے رہے تو کل ہمارے پاس جانور نہیں رہے گا اور یہ جانور ہمارے مسلمانوں کی, ہماری غریب ملت کا کھانا ہے. بے شک انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو حلال جانور ہے اور حلال جانور میں اللہ کی طرف سے برکت ہے. میں نے کہا بے شک برکت ہے, لیکن اللہ کے نام پر جب ذبح ہوتا ہے تو برکت ہوتی ہے. لیکن جب فیکٹریوں میں اعلیٰ مشین لگا کر ساموہک قتل کیا جاتا ہے, پوری طرح سے کٹان کیا جاتا ہے, تو اس میں برکت نہیں ہوگی, اس سے برکت اٹھ جائے گی. اللہ اکبر کر کے کوئی جانور بسم اللہ کر کے ذبح نہیں کیا جا رہا ہے. فیکٹریوں میں, غیر مسلموں کی فیکٹریوں میں بری طرح سے جانوروں کا کٹان کیا جا رہا ہے اور شہر کی سپلائی کے لیے جو سلائٹر ہاؤسز ہوا کرتے تھے وہ دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں اور آج شہر کی سپلائی بھی انہی فیکٹریوں سے ہو رہی ہے گوشت کی, جو فیکٹریاں ہماری نہیں ہیں, جن میں ذبح نہیں کیے جا رہے ہیں جانور. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ ایک رکشہ والا دن بھر محنت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, ایک مزدور دن بھر اینٹیں ڈھونے کا کام کرتا ہے, شام کو وہ ایک پاؤ گوشت اپنے بچوں کے لیے خرید کر لے جاتا ہے, تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گوشت حلال ہے جبکہ اس کی کمائی حلال کی ہے, لیکن اس گوشت پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حلال ہے. تو علماء کرام سے خاص طور سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں. میں تو تحریک کا عادی ہوں, تقریر مجھے آتی نہیں ہے, تقریر تو ایک فن ہے, تقریر میں کر نہیں پاتا ہوں. میں آج جو یہاں آیا ہوں اس مقصد کے تحت آیا ہوں اور اسی مقصد کے تحت تمام جگہوں پر جا رہا ہوں کہ ہماری تو جیسی گزری گزر گئی, ہم سے غلطیاں ہو گئی, ہم سے چوک ہو گئی, اور آج عالم یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ حرام سے محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ سمجھ لینا کہ جس پیٹ نے ایک بار حرام کھا لیا, اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتا. اور رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں بار انڈیکیٹ کیا ہے, ایسے ہزاروں موقع ہیں اور ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں
جب رب تبارک تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو رد فرمایا ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں، صدام حسین یاد ہوں گے تمہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں نے پوری للہیت کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ، پوری صدق دلی کے ساتھ صدام حسین کے لیے دعائیں کی تھی. گر گرا کر دعائیں کی گئی تھی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعاؤں کو رد کر دیا گیا. کیوں؟ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار انڈیکیشن ملتا ہے. یہاں ایک واقعہ بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور ہوتے تھے جنہوں نے کھا لیا. اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے. بزرگ کا مشہور واقعہ ہے جو رات بھر عبادت فرماتے تھے اور ایک مخصوص جگہ سے رات کو کھجوریں خریدا کرتے تھے، اور اس روز بھی انہوں نے کھجوریں خریدی، اتنے ہی پیسوں کی خریدی، لیکن کھجور والے کی غلطی سے ایک کھجور زائد ان کی کھجوروں میں آ گئی. ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان کو کوئی علم نہیں تھا. وہی رات کا ان کا ڈنر ہوتا تھا. حضرت نے ان کھجوروں کو تداول فرمایا اور رات بھر عبادت فرماتے رہے اور روتے رہے کہ یا اللہ، ایسا کون سا گناہ ہو گیا، ایسی کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ عبادت میں وہ لطف نہیں ہے جو روز لطف ہوتا تھا، وہ لطف نہیں ہے. تو ایک کھجور زائد جس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کھجور والے کی غلطی تھی، اس ایک زائد کھجور کی وجہ سے عبادت کا لطف ختم ہو گیا. تو میں اپنے علماء کرام سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں اور یہی کہنے کے لیے میں بستی جا رہا ہوں، صبح جا رہا ہوں کہ ہماری جیسی گزارنی اب ہمیں آج سے یہ تحریک چلانا چاہیے، یہ مشن چلانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی بھی صورت میں حرام اپنے بچوں کے پیٹے تک نہیں پہنچے. انشاءاللہ دور تک جانا ہے. حضرات 2 منٹ اور تشریف رکھ لیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. دستار بندی کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہو اور اس میں آپ کی شرکت ضروری ہے. آپ کو اپنے بچوں کو رائے دینی ہے اور اس ریل پر منظر کو دیکھنا ہے. تو آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہمیں اپنا یہ مشن بنانا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کسی بھی صورت سے حرام سے بچانا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں مسلمان جو تکلیفوں میں ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خانقاہوں اور اپنے اداروں تک محدود ہو کر رہ گئے اور ہم نے پوری فیلڈ دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دی. غلام رسول حادی صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اپنے اس ادارے کو ترقی کی منزلوں تک پہنچایا ہے، اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے، مذہبی قیادت آپ فرماتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی قیادت ہماری شرابیوں اور بدکاروں کے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے. ہمیں سیاسی قیادت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اچھے لوگ آئیں گے، اچھائی آئے گی، تبھی برائی کا خاتمہ ہوگا. برائی کی برائی کرنے سے نتیجہ نہیں نکل سکتا. ہمیں اچھائی کو رائج کرنا ہے. اگر ہمیں برائی سے نفرت تو ہم مذہبی قیادت کے لیے تو اپنے ان علماء کے پاس آتے ہیں اور ہمارے یہ علماء مجبور ہے ان بے ایمانوں کی حمایت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. ہمارے اچھے علماء اگر بروں کی حمایت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے علماء کو ان شرابیوں ان بدکاروں کی حمایت کرنا پڑتی ہے. یہ المیہ ہے. میں چاہوں گا کہ آج
ہندوستان کو اپنی ایک جماعت کی ضرورت ہے. اتحاد ملت کونسل پورے ہندوستان میں اپنا ایک پلیٹ فارم کھڑا کرنے کے لیے نکلی ہے اور تمام مسلمانوں کا یہ پلیٹ فارم جب تک برداشت رہو گے اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تم اگر ملائم سنگھ سے چاہو گے کہ مسجد کی حفاظت کر دے، مایاوتی سے چاہو گے، نریندر مودی سے چاہو گے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ فیلڈ اس لیے چھوڑی تھی کہ یہ لوگ ایکٹیو ہے یہ کر لیں گے، لیکن ان ایکٹیوسٹوں نے نریندر مودی کو کشمیر تک میں لا کے بٹھا دیا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو نریندر مودی ہے. مانتے ہو تو بتاؤ. ہمارے علماء مذہبی قیادت کرتے ہیں، مذہبی قیادت ان کی تسلیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی. ہم بہت دور سے آئے، تم یہیں سے آئے ہو. ابھی حضرت فرما رہے ہیں کہ تم دور جانا ہے لوگوں کو، مجھے تو بہت دور جانا ہے. تو مذہبی قیادت ہمارے علماء کی اگر تسلیم ہے تو سیاسی قیادت کے لیے تمہیں غیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے. میں اپنے علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ مذہبی قیادت آپ کا سیوا ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے کرنی ہے. سیاسی قیادت بھی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینی ہوگی، تبھی ہندوستان میں مسلمان سرخی ہو سکے گا. اور اگر سیاسی قیادت بے ایمانوں اور بدکاروں کے ہاتھ میں رہے گی تو مسلمان جس ذلت اور تکلیف میں ہے اس تکلیف سے اسے کوئی نجات نہیں دلائیں گے. بتائیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ تو بتائیے ہمارے علماء کو سیاسی قیادت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جو حمایتی ہے وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دے، اور جو مخالف ہو وہ بالکل ہاتھ نہ اٹھائے. تو اب بتاؤ، میں تو حامی صاحب کا حامی ہوں. سبحان اللہ. بتاؤ اتحاد ملت کی باغ دور، کشمیر جموں کشمیر کی اتحاد ملت کی باغ دور غلام رسول حامی کو دی جانی چاہیے کہ نہیں دی جانی چاہیے؟ اتحاد ملت کا جھنڈا ان کا ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کا تعاون اور ان کی حمایت کرو گے، ان کو کہیں کمزور نہیں ہونے دو گے. یہ آج تمہیں وعدہ کرنا ہے. غلام رسول حامی صاحب سے میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اور ایک وعدہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب آج کے بعد کشمیر میں تب آؤں گا جب غلام رسول حامی کے ہاتھوں کو اتنا مضبوط کرو گے کہ تمہاری مسلم صوبے میں اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ گجرات میں شراب نہیں بکتی ہے لیکن جموں اور کشمیر میں شراب بیچی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آج کے بعد کشمیر نہیں آؤں گا، تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے اپنے کشمیر میں شراب بندی لاگو نہیں کرائی. سبحان اللہ. بتاؤ کر سکو گے؟ آج یہ تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اگر اچھائی کو پسند کرتے ہو، برائی کو نفرت کرتے ہو، اگر حلال کو رائج کرنا چاہتے ہو، حرام کو مٹانا چاہتے ہو، تو تمہارے سپرد یہ کر کے جاتا ہوں. اہل کشمیر کے مسلمانوں کے سپرد میں یہ کر کے جا رہا ہوں کہ اب آپ لوگ میں انشاءاللہ میری بہت جلد حاضری ہوگی اور اس دن حاضری ہوگی جس دن کشمیر میں شراب پر پابندی لاگو کر دی جائے گی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور ایک مفکر اسلام علامہ توقیر رضا خان صاحب بریلی شریف جو اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے وہاں سے ایک فکر لے کر آپ کے سامنے آئے اور ایک عظیم فکر آپ کو عطا کر دی اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہر لحاظ سے جو ہے آپ اہل السنہ والجماعت مضبوط ہو جائیں. اور مضبوط ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں، بلکہ مضبوط ہو کر ہر فرد انسان کو ایک عظیم